الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی تھی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں، اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ کریں۔ تو رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے یہ مومن کا مہینہ ہے، اور مومن کے لیے یہ عبادت اور انکساری کا مہینہ ہے، روح اور نفس کی تربیت و تزکیہ کا ہے، اور عبادت کے طریقے جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے تو ان میں بعض طریقے تو ایسے ہیں جو ایک خاص شان رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے کہ اس سے بندہ اپنے اللہ کو راضی کرنے اور اس سے اپنے آپ کو بخشوانے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین موقع ہے۔ اب اعتکاف کی عبادت جس قدر اہم ہے اسی قدر احتیاط والی بھی ہے، تو اس میں بیٹھنے سے پہلے اس کو مسائل کو سیکھ لینا چاہیے، اور اسی کے موافق عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس کا اعتکاف محفوظ، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والا اور اس کی رضا کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ اب اعتکاف کے احکامات کیا کیا ہیں، کب سے بیٹھنا چاہیے، نیت کس طرح کریں، کن چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، یہ سب انشاءاللہ اب ہم تفصیل سے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے، اور سنت اعتکاف پورے آخری عشرے کا ہوتا ہے، پورے آخری عشرے کا۔ اب اگر کوئی عشرے سے کم اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہے تو پھر وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ یعنی اگر کوئی 2-4 دن کے لیے بیٹھنا، جیسے کہ اکثر خواتین چاہتی ہیں کہ ہم زیادہ نہیں بیٹھ سکتے تو ہم صرف 3 دن کے لیے بیٹھنا چاہیں، تو وہ 3 دن آخری عشر میں بیٹھنا وہ نفلی اعتکاف ہوگا، سنت نہیں۔ اب خواتین کے لیے سب سے ایک اور اہم بات کہ جو شادی شدہ خواتین ہیں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے شوہروں سے اجازت لیں، شوہروں کی اجازت کے بعد ہی اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہیں۔ اور جو غیر شادی شدہ خواتین لڑکیاں ہیں تو ان کے لیے چاہیے کہ ان کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، البتہ اگر گھر کی ذمہ داریاں انہی کے اوپر ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے تو لازمی سی بات ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پریشانیاں آ سکتی ہے، تو احتیاط کریں، سہولت سے بیٹھیں۔ تو یہ ایک ہو گئی بات۔ دوسری بات یہ کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ نہیں تو اعتکاف نہیں، تو روزے کی حالت میں ضروری ہے، یہی شرط ہے اعتکاف کی۔ اب اعتکاف کے لیے خواتین کہاں بیٹھیں، تو جس طرح مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہے اس میں جائز ہے، اسی طرح عورت کا اعتکاف گھر میں ہی جائز ہے، اور گھر کا وہ حصہ جہاں سہولت کے ساتھ وہ بیٹھ سکے، جہاں پہ پردے کا پورا انتظام ہو تو وہاں اعتکاف کریں۔ تو یہ ہو گئی۔ تو سنت اعتکاف اب کب سے شروع ہوتا ہے، کب سے بیٹھے عورت، کب ختم ہوگا، تو اور اس کی نیت کس طرح کی جائے اور کیسے کریں۔ تو سنت اعتکاف یعنی کہ جو آخری عشرے کا پورا اعتکاف ہے، یاد رکھیے گا کہ 20 رمضان المبارک جب آپ کا 20واں روزہ ہوگا، آپ کا 20واں روزہ چل رہا ہوگا، تو 20واں رمضان المبارک کا سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی افطار سے پہلے آپ کو اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ اب اعتکاف کی نیت کا کیا حکم ہے؟ اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور دل میں نیت کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کے مسنون اعتکاف کرتی ہوں، تو دل میں نیت کافی ہے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ مخصوص الفاظ ہوں، عربی میں استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں۔ اصل تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اب آپ نے 20واں رمضان کے روزے کی حالت میں افطار سے پہلے یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے سنت اعتکاف کی نیت کی اور اپنی مخصوص جگہ میں جا کے بیٹھ جائیں۔ اب آپ سنت اعتکاف کی حالت میں ہیں
اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تب آپ کا اعتکاف ختم ہوگا۔ لیکن یہ جو نیت جو ہے یہ 20ویں رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے نیت نہیں کی، نیت کرنا بھول گئے اور ایسے ہی بیٹھ جائے اور پھر سورج غروب ہو جائے تو غروب ہونے کے بعد اب وہ نیت نہیں کر سکتی، اور اب اگر بیٹھنے کے بعد اور سورج غروب ہونے کے بعد انہوں نے نیت کی تو وہ اب سنت نہیں بلکہ نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ اب عورت اعتکاف کن چیزوں سے اس کا ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی طرف آتے ہیں۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے عشرے میں اپنے اعتکاف کی جگہ میں ہی رہیں۔ اگر اس جگہ سے کسی شرعی عذر کی بغیر نکل گئی، یعنی کہ کوئی ایسی مجبوری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، یا تو وہ جان بوجھ کے نکلی ہو یا بھولے سے نکلی ہو، تو یاد رکھیے گا کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر یہ اعتکاف درست نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اعتکاف کے دوران عورت نے کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھا یا اس کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اور جس طریقے سے اگر اس کے حیض کے دن شروع ہو جائیں اعتکاف کے دوران تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ گیا، یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر اس کا روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے اور اس قدر بیمار ہو گئی ہے وہ کہ اس کو روزہ توڑنے کی نوبت پیش آئے تو وہ روزہ توڑنے سے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو ایک اور بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ قضاء حاجت کے لیے جب نکلے گی، اعتکاف کی حالت میں قضاء حاجت کے لیے نکلنا باہر، جیسے کہ واش روم یوز کرنا، تو وہ آپ نکل سکتے ہیں۔ اگر تو کمرے کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، اگر کمرے سے باہر ہے تو اس کے لیے یہ کہ اگر آپ فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر بھی آپ باہر ٹھہری رہیں اور آپ وہاں سے کسی سے ملی، آپ نے بات چیت شروع کی، تو اس وقت پھر آپ کا اتنی دیر میں آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر وضو کرنا چاہیں تو وضو کے لیے ٹھہر سکتی ہیں، لیکن وضو سے فارغ ہوتے ہی فوراً اپنی اعتکاف کی جگہ پہ لوٹ آئیں۔ لیکن اگر آپ نے وضو کرنے کے لیے گئیں یا واش روم یوز کرنے کے لیے گئیں جو کہ کمرے سے باہر ہو، پھر آپ کا اچانک کوئی ملتا ہے، آپ نے سلام دعا شروع کی، خیریت معلوم شروع کی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اعتکاف میں بیٹھی ہوئی عورت جب وضو کے لیے جائے تو وضو کے دوران وہ مسواک بھی استعمال کر سکتی ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتی ہے، صابن بھی استعمال کر سکتی ہے۔ بس کوشش کریں کہ ان اضافی کاموں میں وہ وقت کو ضائع نہ کریں، یعنی کہ خالی ٹوتھ پیسٹ کرنے جا رہی ہیں، خالی صابن سے منہ دھونے کے لیے نہیں جانا ہے۔ جب آپ کو وضو آپ کا ٹوٹے، آپ کا وضو کے لیے جانا ہے، تبھی یہ کام وضو کے دوران کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم جو بات ہے وہ یہ کہ اعتکاف کی حالت میں عورت کیا غسل لے سکتی ہے، کیا اس کے غسل کے احکامات کیا ہوں گے، یعنی کہ نہانے کا۔ یاد رکھیے گا کہ اعتکاف کی حالت میں اگر وہ غسل چاہے کہ صفائی کے لیے، چاہے وہ ٹھنڈک لینے کے لیے کیونکہ گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ، تو وہ چاہے کہ میں تھوڑی نہا لوں تو مجھے تھوڑی سکون مل جائے، یا جمعے کا مسنون غسل ہو، تو اس کے لیے اگر کمرے سے باہر اس کا غسل خانہ ہے تو اس کے لیے نکلنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عورت اس کے لیے غسل کرنا اس کے اعتکاف کی جگہ ہی ہے، اس کا انتظام ہے اس کے اعتکاف والی جگہ پر، اسی اندر ہی اندر، تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ اپنا غسل کر سکتی ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر اعتکاف کرنے والی کہ اس کمرے کے اندر اس کا انتظام نہیں ہے، اور جو اعتکاف کرنے والی عورت ہے اس کو گرمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو شدید حاجت آ گئی کہ اسے واقعی میں اب نہانا ہے، تو ایسی شدید مجبوری ہونے پر بعض اہل علم جو ہیں وہ اتنی اجازت دے دیتے ہیں کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں، جب آپ ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے جائیں، اس وقت آپ جلدی جلدی غسل بھی کر لیں، یعنی کہ خاص نہانے کے لیے آپ نہیں جائیں گے، بلکہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں گے تب آپ غسل کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب شدید حاجت ہو، شدید مجبوری ہو، تو پھر آپ نہا سکتے ہیں، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ البتہ کوشش یہ ہو کہ اس سے شدید مجبوری ہی عمل آ جائے۔
اس کے علاوہ اعتکاف کی جگہ سے باہر بات چیت، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اعتکاف کی جگہ سے اپنے کمرے سے اگر نکل کر آپ باہر آئیں، کمرے سے باہر اچانک کوئی نظر آیا، بات چیت ہوئی، دعا سلام ہوئی، تو یاد رکھیے گا کہ آپ فوراً اپنا کام کریں اور فوراً اندر آ جائیں. اور اس جگہ سے آتے چلتے چلتے کسی سے اگر بات چیت ہوئی، سلام دعا کر سکتی ہیں تو جلدی جلدی چلتے چلتے کریں. اور اگر وہ ان کاموں کے لیے تھوڑی دیر بھی ٹھہر گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو ٹھہرنا نہیں ہے، آپ جانا ہے غسل خانے میں، قضاء حاجت کرنی ہے اور فوراً آپ نے واپس اپنی جگہ پہ آنا ہے. اب کن صورتوں میں ایسا ہے کہ اعتکاف کا توڑنا جائز ہے؟ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی عورت ایسی بیمار ہو جائے کہ اس کے لیے اعتکاف برقرار رکھنا مشکل ہو جائے، یا اس کو علاج کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا پڑ جائے، تو وہ اپنا اعتکاف کو توڑ سکتی ہے، جائز ہے. اسی طریقے سے کسی عورت کے والدین ہوں گھر میں یا بہت بیمار ہوں تو ان کے لیے پھر اعتکاف کی جگہ سے نکلنے کا بہت زیادہ ضرورت پیش آ جائے تو وہ بالکل نکل سکتی ہیں. ان جیسی صورتوں میں کیا ہوگا کہ اعتکاف توڑنا جائز ہے. البتہ جائز تو ہے ان کو اعتکاف توڑنا، لیکن قضا لازم ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک شرعی عذر ہے. اس کے علاوہ اعتکاف میں کی قضا کا حکم کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ جو سنت اعتکاف جب ٹوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے. اور ساتھ میں یاد رکھیے گا کہ رمضان کا جو سنت اعتکاف جب بھی ٹوٹ جائے، حیض آنے کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، یا جس کسی وجہ سے بھی، تو رمضان کا سنت اعتکاف جب بھی ٹوٹ جائے تو صرف ایک دن کا ہی قضا لازم ہوتی ہے، ایک دن سے زیادہ نہیں. بس اسی طریقے سے اپنا ذکر اذکار کریں، قرآن پڑھیں، جتنا بھی آپ کچھ پڑھ سکتے ہیں، آپ جتنا بھی عبادت میں رہ سکتے رہیں. آپ کا سونا، کھانا، پینا، اٹھنا، چلنا پھرنا کمرے کے اندر اسی حالت میں تسبیحات کرتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، جتنا بھی ہے سب عبادت میں شامل ہوگا. اور اس وقت اگر آپ کو نیند بھی لگ جائے تو وہ بھی آپ کی عبادت میں شامل ہوگا. بس چاند کا جب پتہ چل جائے، چاند رات کا، عید کا چاند کا، تو وہیں آپ کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا. بس نکلتے وقت اس کا شکر ضرور ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. جو بھی اللہ آپ نے رمضان المبارک میں بھلائیاں رکھی ہیں، وہ ساری کی ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما دیجیے، اور رمضان کی برکت سے ہماری مدد فرما دیجیے، اس کا نور ہمیں عطا فرما دیجیے، اور ہمارے نامہ اعمال سے تمام گناہوں کو مٹا دیجیے، اور ہم سب کو بخشش فرما دیجیے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.